یہ دونوں نوجوان اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ یہ سعودی عرب کے شہر نجران کے رہنے والے تھے۔ معمولی سی تلخی کے باعث محمد مرسل سے اس کے کزن کا قتل ہو گیا اور اس کو جیل ہو گئی۔ جیل میں کچھ عرصہ گزارنے کے بعد عدالت نے قصاص کے قانون کے مطابق یعنی موت کے بدلے سزائے موت کا حکم سنا دیا۔ حالانکہ قصاص کے بدلے شرعی طور پر مقتول کے ورثاء کو دیت یا فی سبیل اللہ معاف کرنے کا اختیار بھی حاصل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اے لوگوں، قصاص کے اندر انسانیت کی نجات چھپی ہوئی ہے، یعنی یہی بہتر ہے کہ ایسے قاتل کو قصاص کے اندر قتل کیا جائے، لیکن یہ فیصلہ کرنے کا حق مقتول کے ورثاء کو ہے کہ وہ کسی دیت یعنی بھاری رقم کو لے کر یا صرف اللہ کی رضا کی خاطر اس شخص کو معاف کر دیں۔ اب محمد بن مرسل کی جان بچانے کی خاطر اس کے خاندان اور گھر والے معافی کی درخواست لے کر مقتول کے گھر کے دروازے کے سامنے پہنچے۔ ان میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے سب شامل تھے۔ ان سب نے مل کر معافیاں مانگی اور بڑی رقم کی دیت کی پیشکش کی، اور پورے سعودیہ کے اندر یہ خبر پھیل گئی اور ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ انہیں معاف کر دیا جائے۔ لیکن سعودیہ کا قانون آج بھی اتنا مضبوط اور عدالتیں اتنی آزاد ہیں، اگر مقتول کے ورثاء کے بغیر وقت کا بادشاہ بھی چاہے کسی بھی سفارش یا دھمکی سے کسی بھی عام شہری کے فیصلے پر اثر نہیں پڑتا۔ لہٰذا اتنی منتیں اور آفرز کے باوجود محمد مرسل کے وارثوں کو معافی نہیں دی گئی۔ بدلے میں مرسل کی گردن قصاص میں اڑا دی گئی، کیونکہ شرعی قانون کے مطابق مقتول کے ورثاء کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ دیت لے یا معاف کرے یا بدلہ لے یا قصاص لے۔ ہمیں اس معاملے پر اپنی رائے دینے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بنو مخزوم، جو کہ قریش کے عربوں کا ایک اعلیٰ قسم کا قبیلہ تھا، جس کے اندر ابو جہل اور حضرت خالد بن ولید اس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ قریش قبیلے کے فوج کا کنٹرول اس قبیلے کے پاس تھا۔ اس قبیلے کی ایک عورت فاطمہ نے چوری کی اور مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ صحابہ کو ڈر تھا کہ کہیں یہ قبیلہ دشمنی پہ نہ اتر آئے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ کے بیٹے اسامہ بن زید کو سفارشی بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجتے ہیں، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تم سے پہلے قومیں اس لیے تباہ ہوئی کہ جب ان کے اندر کوئی طاقتور شخص کوئی جرم کرتا تو اسے چھوڑ دیا جاتا، اور جب کوئی کمزور شخص یہ جرم کرتا تو اسے اس جرم کی سزا دی جاتی۔ اللہ کی قسم، اگر میری بیٹی فاطمہ بن محمد بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا۔ ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول نے 1400 سال پہلے قوموں کی تباہی اور ان کے عروج اور زوال کا معیار ہمیں بتا دیا تھا، اور وہ ہے انصاف، جو کہ آج بھی سعودی عرب کے اندر موجود ہے۔ زبیر بابر، سائن آف۔